جس دن سے آیا ہوں تو اقامت شاید ہی کہیں کسی نے صحیح پڑھی ہو. پتہ نہیں کیا بات ہے، یہ سمجھ میں بات نہیں آتی. علماء کو اس میں محنت کرنی چاہیے. ایک شخص پڑھتا ہے اشہدو، ایک شخص پڑھتا ہے اشہدو، حدو، ہا، کل، اور کوئی کسی طرح تو کوئی کسی طرح تو کوئی کسی طرح، یعنی جس کا بھی جی چاہتا ہے بس کھڑا ہوتا ہے اور تکبیر شروع کر دیتا ہے. تو یہ اذان و اقامت کی اصلاح حضرت محی سنہ شاہ ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ ہردوئی میں کرایا کرتے تھے. ہم لوگ جاتے تھے تو طالب علم تھے تو ہم یہ سمجھتے تھے یار کیا ہے یہ چھوٹی سی چیز، کوئی بڑا بیان ہونا چاہیے، کوئی تقریر ہونی چاہیے. اس وقت اہمیت سمجھ نہیں آتی تھی، لیکن اب پتہ چلتا ہے. میں بھی بہت ملکوں میں گھومتا ہوں، لیکن بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ اذان اور اقامت صحیح ہو. بہت کم. مراد آباد میں نے کچھ دنوں پڑھایا تو اس وقت تو میں ساؤتھ افریقہ نہیں گیا تھا. تو ایک عالم بیٹھے کہہ رہے تھے کہ افریقہ کے کچھ مہمان آئے تھے، ان کو مولانا ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ حضرت شاہ صاحب سے ملنا تھا. نام بھول گئے تو کسی نے پوچھا کہاں جانا، کہ نام ذہن میں نہیں ہے، لیکن وہ ایک مولانا ہے کہ جب افریقہ آئے تو یہ کہتے تھے کہ یہاں کسی کی بھی اذان اور اقامت صحیح نہیں. تو انہوں نے کہا وہ مولانا ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ. چلو سمجھ میں بات آ گئی کہ کون تھے وہ. تو ایسے ہی بات نکل آئی. لہجے تو بہت لوگ بناتے ہیں، شاندار لہجہ، اور وہ کے لہجے میں لے جائیں گے قرآن پاک کو، لیکن ادائیگی، صفائی ادائیگی میں جیسے ہونی چاہیے. میں صرف یعنی یہ بات ایسے نہیں کہہ رہا کہ بس ویسے ہی بات برائے بات کے لیے کہنا چاہتا ہوں کہ جب اس طرح قرآن سنیں تو ہمیں اپنا قرآن ویسا کرنا چاہیے، اسی طرح ادائیگی سیکھنی چاہیے. اذان و اقامت کے معاملے میں بھی بہت کوتاہی ہے اہل علم کو یہاں، اور جو ماشاءاللہ جانتے ہیں کہ کس طرح سے اذان اور اقامت کہی جاتی ہے. میں نے پورے ایک صفحے پر اس کی غلطیاں نکالی، چھوٹے سے صفحے پر. تو افریقہ میں بھی کبھی جانا ہوتا ہے تو میرے ساتھ ہی رہتا ہے وہ کیا کیا غلطی کرتے ہیں. بہت زیادہ غلطیاں. بعض تو ایسی کر دیتے ہیں، ایسی غلطی کر دیتے ہیں کہ نہ اذان نہ ان کی نماز. ایک کہتا ہے اللہ اکبر، قبر سے بنا دیا اس کو. یہ کہتا ہے اللہ اکبر. یہ بار اکبر یہ شیطان کا نام ہے، اسم من اسماء شیطان. تو پتہ کتنی خطرناک بات کہہ رہا ہے وہ کہنے والا جو کہتا ہے اللہ اکبر. معلوم کتنی خطرناک بات کہہ رہا ہے. العیاذ باللہ. وہ کہتا ہے اللہ شیطان ہے. اکبر اسم الطبلہ، ڈھول باجا جو بجاتے ہیں اس کا نام اکبر ہے. جس کا جی چاہتا ہے جیسے. مجھے یاد ہے میں آیا تھا 2013 14 15 2-3 سفر ہوئے. ایک سفر میں آیا مسجد میں گیا تو امام صاحب اسی طرح میں نے تو اپنی نماز دہرائی. کیوں؟ جب ہمیں مسئلے کا علم ہے تو کیسے پڑھ سکتے ہیں؟ یہی حال بہت سے لوگ قرآن پاک کے ساتھ کرتے ہیں. کھڑے ہو گئے اور جو جی میں آیا پڑھنا شروع. میرے بھائیوں مسلمانوں، خود نماز کے ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے 5 درجے لکھے. 5 درجے نماز پڑھنے والوں کے. ایک درجہ لکھا ہے کہ ڈنڈے بجیں گے نماز پڑھ کے گئے، عذاب ہوگا، عذاب معاقب جسے سزا دی جائے گی. دوسرا درجہ لکھا ہے محاسب، پکڑ ہوگی، پوچھ تاچھ ہوگی. تیسرا درجہ لکھا ہے مکفر عن، معافی دے دی جائے گی. چوتھا درجہ لکھا ہے مثاب، جو نماز کا اصل ثواب ہے جو حدیثوں میں آیا ہے وہ دیا جائے گا. اور 5واں ہے مقرب. میں تو کچھ اور بیان کرنے والا تھا، دل دماغ میں کچھ اور ہی تھا، لیکن ایسا لگتا ہے کہ یہ مضمون ضروری ہے اس کو میں بیان کروں. اجی بتاؤ تو یہ 5 درجے ہیں کیا مولوی صاحب؟ ہم تو روز نماز پڑھتے ہیں، ہمیں پتہ تو چلے ہماری نماز کون سے درجے والی ہے.
اور یہ مضمون ہر ایک کے لیے ضروری ہے. سب سے پہلے میرے لیے ضروری ہے. میں نے جب اس مضمون کو دیکھا عربی کی کتاب میں تو دیوبند اپنے استادوں سے کئی ایک سے میں ملا, مولانا نعمت اللہ صاحب سے ملا, حضرت مفتی یوسف صاحب سے ملا, اور دوسرے جو رمضان میں تھے. میں نے کہا یہ سمجھائیے حضرت مجھ کو. سزا دی جا رہی ہے. یا اللہ, نماز میں نے پڑھی, پھر سزا دی جا رہی ہے. لکھا ہے کہ جو نماز کی شرائط اور اس کے ارکان اور اس کے جو اس کے لیے فرائض ہیں اور ضروری ہے چیزیں ہیں نماز کے لیے جانتا نہیں ہے, تبلیغ میں گیا, کوئی بیان سنا, دین کا شوق پیدا ہوا اور اگلے دن سے نماز پڑھنے لگ گیا. ارے بابا, یہ دین سیکھنے سے تعلق رکھتا ہے, یہ شوقیہ کوئی چیز نہیں ہے. حضرت شاہ ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ سے ہردوئی میں ہم نے بار سنا, ہر کام کو لوگ سیکھتے ہیں. ارے تیرنا ہو تو سیکھتے ہیں, ڈاکٹری ہے تو سیکھتے ہیں, پائلٹ بننا, جہاز اڑانا تو سیکھتے ہیں, مشین ہے چلانی تو سیکھتے ہیں, لیکن دین کو سیکھتے نہیں. مل کتابوں میں دیکھا, کچھ تھوڑا سا سنا, بولے دین کی اس کی عظمت دل میں نہیں ہے. عظمت نہیں ہے. اگر عظمت ہوگی تو سیکھ کے آدمی چلے گا. تکبیر اذان کہنا ہے مجھے, سیکھو, پہلے سیکھو. تم لوگ یوں کہو گے یہ مول صاحب عجیب و غریب باتیں کر رہے ہیں. حرم شریف میں اللہ کی توفیق سے میں نے مسجد نبوی میں بہت اعتکاف کیے ہیں رمضان کے آخری عشرے میں. تو ایک باب ہے باب الہجرہ, اکثر ہم وہاں جگہ بناتے تھے جا کے. باب الہجرہ, وہاں سے نکلو تو پھر ادھر سے سلام پڑھنے کے لیے داخل ہوتے ہیں. تو وہاں علماء مشائخ عرب وہ بیٹھتے تھے. میرا ایک تعلق ہو گیا, قاضی تھے محکمہ شرعیہ میں مدینہ شریف میں, وہی مسجد نبوی کے سامنے ان کا محکمہ شریعہ, وہاں قاضی تھے. تو گفتگو ہونے لگی. میں نے کہا یا شیخ هذا اذان المسجد النبوی ليس بصحیح. تعجب میں پڑ گئے. میں نے کہا مسجد نبوی کی اذان یہ کیا ہو رہا ہے, کہ کیا ہو رہا ہے؟ جب اذان کا وقت آئے گا جب بتاؤں گا, ابھی نہیں بتاتا. جب اذان کا وقت آیا تو اشہد ان, ابھی بھی سن لینا, ابھی بھی سن لینا میری جو بات کہہ رہا ہوں. حمزے کو کھینچتے ہیں, تو جیسے ہی حمزے کو کھینچا تو استفہام کا معنی پیدا ہو گیا. استفہام جیسے اشہدو کہے یا اشہد ان کہے, تو اس کا مطلب یہ میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی کہ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. اس کی کیا گواہی دے رہے ہو؟ جس شہر میں رہتا ہوں افریقہ میں, میں نے جامع مسجد والوں سے کہا کیا کر رہے ہو تم اذان, کیا کر رہے ہو اذان میں, کہ جی کیا کر رہے ہیں, تمہاری یہ جو مؤذن ہے تم نے سستا, پیسے کم دینے پڑے, مہنگے. یہ پڑھے لکھے مؤذن نہیں لوگ لاتے اچھے نہ, وہ سستے مستے ڈھونڈ کے لاتے ہیں کہیں سے, ان کو پیسے تھوڑے دینے پڑے. تو جب میں نے ان کو سنایا تو انہوں نے کہا نعم یا شیخ انت صح, ما قلت صح, جو تم نے کہا تو بالکل صحیح ہے, ہمارا ذہن نہیں گیا اس طرف کبھی. میں نے کہا ہمارے شیخ تھے, استاذ تھے, وہاں پیر مریدی نہیں چلتی. کیوں والے کوئی پوچھے من ہذا, یہ کون ہے تمہارے پیر صاحب کو, ہذا استادنا ہذا شیخنا, ٹھیک ہے ہاں. تو میں نے کہا ہمارے استاد ہیں وہ ہم کو سکھاتے تھے. آپ لوگوں کو پتا ہے یہ بات, شاید تو بھی سنی. حضرت شاہ ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے بٹوالہ کے وطن کے ایک انجینئر حرم مکی میں کام کرتے تھے. ان کے واسطے سے ائمہ حرم تک پہنچے تھے, اور وہاں بھی حضرت نے بتایا تھا کہ یہ اذان کیسے دے رہے ہیں. بڑا اکرام کیا تھا انہوں نے, ائمہ حرم نے بڑا اکرام کیا تھا حضرت کا. تو ان باتوں کو بس ایسے سرسری نہ لینا. اذان کی بتاؤ کتنی اہمیت ہے دین اسلام میں. اتنی اہمیت ہے کہ کہیں اذان چھوڑنے پر لوگ جمع ہو جائیں تو ان سے لڑائی لڑی جائے گی, قتال ہوگا ان سے باقاعدہ. اتنی اہمیت ہے. اور وہ بھی اذان ہماری بس جیسے جی چاہے. خیر تمہیں نماز پر بتا رہا ہوں, سن لو, ورنہ پھر کہو کہ بات ادھوری رہ گئی. بہت مرتبہ ہوتا ہے بات شروع کر دی پھر وہ ادھوری رہ جاتی ہے, اور باتیں نکل آتی ہے. 5 درجے ہیں بچوں, بھائیوں, عزیزوں, دوستوں نماز پڑھنے والے کے. تو ہمیں اپنی نماز کی کوشش ہونی چاہیے کہ نمبر 5 پہ پہنچے. پہلا درجہ کیا ہے؟ معاقب, سزا ملے گی. کیسے ملے گی سزا؟
طہارت کے مسائل سیکھے نہیں اور پیشاب کے قطرے کا بیمار ہے. بھئی کیسے نماز پڑھتی ہو؟ کہ جی بس وہ اصل میں بیمار ہوں، کیا کروں، اللہ رحیم و کریم ہے، بس استنجا کر کے اور جا کے وضو کر کے نماز پڑھ کے آ جاتا ہوں، اور کیا کر سکتا ہوں میں؟ What can I do? I can't do more than that. پھر کہ میں کیا کر سکوں اس سے؟ ارے ظالم، تو کیا کر سکے؟ تو نے جا کے پوچھا علماء سے کیا کر سکے؟ بس اپنے ذہن کے اندر ریل گھما رہا ہے. میں پیشاب کے قطرے کا بیمار ہوں، بس وہ کرتا ہوں لنگی رکھتا ہوں اور نماز سے پہلے لنگی بدل کر اور بس جا کے نماز پڑھ لیتا ہوں، باقی اللہ معاف کریں گے. دیوبند میں ایک تھے، میرے تعلق والوں میں تھے، میں نے کہا اللہ کے بندے تو نے پوچھا کیوں نہیں؟ علماء سے پوچھو. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. جانتے نہیں ہو تو پوچھو نا، جاننے والوں سے مسئلے کا حل بتائیں گے. بہت بڑے عالم مشہور ساؤتھ افریقہ کے بہت بڑے عالم، ان کے بیٹے مدرسے کے ذمہ دار بن گئے، محتمم بن گئے. کیونکہ آج کل اللہ معاف فرمائے یہ چلا ہوا ہے کہ دادا گئے، باپ گئے تو بیٹا محتمم، بیٹا گیا تو پوتا محتمم، وہ پوتا گیا تو پڑپوتا محتمم، چاہے اہلیت ہو یا پڑھو. حضرت تھانوی کا نام تو تم یہاں سنتے ہو گے، یہ تو حضرت ڈاکٹر صاحب تو اسی سلسلے کے آدمی ہیں. دیکھو اس کی خرابیوں اور تباہیوں بربادیوں کو، کتنی بربادی آتی ہے اس سے. ایک محتمم دلیل دے رہے ممبر پہ بیٹھ کے، بھائی جس کا جو گھر ہو وہ جانتا ہے کہ اس کو کیسے چلانا ہے، تو اس لیے ہم نے اگر اپنی اولاد کو رکھا ہے ہم جانتے ہیں کیسے چلانا ہے. میں نے کہا آپ کو ایک ایسا مغالطہ ہوا ہے، ایک ایسا دھوکہ ہوا ہے کہ اپنے بڑوں سے پوچھو تو وہ بتائیں گے. آپ نے مدرسے کو اپنا گھر سمجھا، یہ غلطی کی ہے. یہ امت کی امانت ہے، یہ امت کی امانت ہے، آپ کا گھر نہیں ہے. قوم کے پیسے سے تیار ہوتے ہیں مدرسے. بہت خطرناک ذمہ داری ہے بھائیو. ذبح بغیر سکین، یہ سمجھ لو بغیر چھری کے جسے ذبح ہونا وہ کیا بن جائے؟ محتمم. کسی بات کر رہے ہیں مول صاحب، میں جو باتیں کر رہا ہوں اپنے بڑوں سے پوچھ لینا یہ غلط ہے صحیح ہے. تو بھائی جب تمہیں پیشاب، تو خیر وہ آتے ہی نہیں مسجد میں. میں نے ایک دن کہا یار تم مسجد میں جماعت سے نماز نہیں پڑھتے؟ سارے طلبہ سوچتے ہیں کہ محتمم بھی جماعت سے نماز نہیں پڑھ رہا. اجی یہ تو تم نے کسی کو پوچھا؟ مجھے یہ مرض ہے، اس مرض کا تو علاج. اچھا 2 منٹ میں آپ کو بتاتا ہوں. 2 بھی نہیں لگے گی، 1 منٹ، اور گھڑی میں دیکھو گے تو شاید 1 بھی نہ لگے، آدھی منٹ میں بتا دیتا ہوں. میں نے بتایا کتنوں کو حرم میں پوچھتے ہیں کہ یہ مرض ہے. میں تو صرف آپ کو وقت مختصر سمجھانا چاہتا ہوں کہ دین سیکھو. تو نماز جی طہارت کے مسائل کا پتہ نہیں. ایک جوان وہاں ہمارے یہاں مسجد میں جمعے کے بعد، میں نے جمعے کے بعد میرے برابر میں تھا، تو جب وہ سجدے میں گیا تو آج کل فیشن والی پینٹ چلی ہے، پینٹ پتہ نہیں یہاں چلی نہ چلی لیکن افریقہ میں بہت چلی ہوئی ہے. اس میں شرمگاہ باقاعدہ نظر آتی ہے، اتنی ہے یہاں تک ہوتی ہے. تو یوں جھک جاؤ اور یہ شرٹ جو ہے یہ ذرا اوپر کو اٹھی تو آپ کا صدر سارا کھلا ہے، صدر کھلا ہے، ناف کے نیچے کا حصہ صدر ہے. اسی لیے بچوں بھائیوں، اس کی کھال یہاں سے یہاں تک کی کھال کا چھپانا بھی لازم، اس کے سائز کا چھپانا بھی لازم. اس کا سائز بھی نظر نہیں آنا چاہیے. یہ جو سائز ہے جو پینٹ پہنتا ہے آدمی، تو یہ سائز نظر آتا ہے کہ نہیں آتا؟ جائز نہیں ہے. اس کی طرف دیکھنا بھی جائز نہیں ہے. اس کو اس حال میں سجدے میں جانا مکروہ ہے. ارے یار یہ مولوی صاحب تو آج بڑی ہی عجیب باتیں کر رہے ہیں. بھائی ان کی تو تحقیق کرنی پڑے گی. میں بغیر تحقیق کی بات نہیں بولتا. سارا میرے پاس پورا لکھ کے تحقیق کرتا ہوں. جب افریقہ میں رہتا ہوں تو بیٹھ کے کئی مہینے تک جا کے بیان کرنا وہ سارا نکالتا ہوں. مفتی سقی صاحب نے لکھا ہے، علامہ شبیر عثمانی نے لکھا ہے. ہاں اس طرح میں ہے کہ ٹائٹ لباس جو صدر کا حصہ ہے، عورتیں بھی آج کل ٹائٹ پہننے لگی، پیٹ ٹاپ اور جینس پہنتی ہیں اور کہتی ہے کہ اس میں کیا حرج ہے، یہ ہے وہ ہے. اس موضوع پہ جاؤں گا تو پورا ایک عنوان ہے. ابھی بہت سارے ملکوں سے لوگ آئے تھے، مجھے بھی کہا بیان کر لو تھوڑا سا وہیں افریقہ میں. عنوان دیا
اسلام اینڈ ماڈرنزم. تو میں نے اچھے سے جمع کر لیا. تو جو ذمہ دار تھے، جب اللہ کی توفیق سے، فضل خداوندی سے، کرم الہی سے اور اپنے بزرگوں کی دعاؤں سے جب میں نے باتیں کر لی، تو مجھ کو یوں کہتے ہیں کہ تمہارے یہ جملے جو تم نے زبان سے نکالے، ان ایک ایک جملوں پر صفحات مرتب ہو جائیں گے، اور ان تمہاری اس آدھے گھنٹے کی بات اس پر پوری ایک جلد تیار کر دوں گا میں. یہی سب باتیں تھی میاں. دین زندگی میں، دین تو صرف یوں سمجھے نماز روزہ کر لیا، تسبیحات پڑھ لی، بس دین ہو گیا. دین ہو گیا، اسی کو دین سمجھتے ہیں. گھریلو عورتوں کی زندگی کے اندر کس قدر بے دینی ہے، کس لائن سے بے دینی ہے، ذہن میں نہیں جاتا. پینٹ ٹاپ پہنے گھومتی ہے. تمہارا سارا بدن ستر ہے اللہ کی بندیوں. تو سارا بدن جب ستر ہے، تو جب تم نے پینٹ ٹاپ پہن کے چل رہی ہو پھر رہی ہو، تو تم گویا کے لفظ بڑھا رہا ہو، ورنہ میری بات غلط ہو جائے گی. گویا کے ننگی گھوم رہی ہو، گویا کے ننگی. جیسے کوئی عورت خوشبو لگا کے نکلے اور مردوں کے پاس سے گزرے، فہیا کدا و کدا، گویا کہ وہ کیا کرنے والی ہے، زنا کرنے والی. تو میں نے اس کو کہا جمعے کی نماز، my friend, how you can perform like that salah? Your salah is not correct. What happened? میں نے کہا your salah is open fully. پورے رکن میں پورا رکن تم نے ادا کیا ہے نماز کا، تمہارا سر تو پورا کھلا ہوا ہے. آئے، محنت کی، وضو کی، نہائے دھوئے، مسجد میں آئے، مشقت اٹھائی اور پھر بھی بے دینی. آپ لوگوں کو نے سنا ہوگا حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک راہب کو دیکھ کر رو پڑے تھے. عیسائی پادری مجاہدے کر رہا ہے، مشقتیں اٹھا رہا ہے. هل اتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة هاي تصلى نارا حامية. تکلیفیں اٹھائی، مشقتیں اٹھائی، لیکن جانیں گے کہاں؟ گاؤں میں سامنے ایک آدمی رہتا تھا، تو بھتیجا بتا رہا تھا. میں نے ان کو پوچھا ایک دن کہ غسل کے فرائض پتا تمہیں؟ غسل کیسے کرتے ہو؟ کہ بس پانی بہا لیتا ہوں. اور غسل کے اور فرائض غسل کے کہ وہ کیا ہوتا ہے؟ تو بابا جب تم نے غسل جنابت کیا اور اپنی بیوی سے ملے اور نہائے اور جا کے نماز پڑھی، تم تو سارے دن ناپاک پھر رہے ہو. تمہیں غسل کے فرائض ہی کا پتہ نہیں. یہ میں سنا رہا ہوں، پہلا درجہ معاقب، سزا پائے گا نمازی ہے. نماز پڑھ رہا ہے، نماز، تکبیر، اللہ، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. یہ اس طرح آپ کو بتاتا ہوں کہ کتنے ہی لوگوں کی سورہ فاتحہ سنو ایسے پڑھتے ہیں. یہ تو سورہ فاتحہ نہیں ہے. کیا پڑھ رہے ہو؟ سورہ فاتحہ. کون سی سورہ فاتحہ؟ جو قرآن میں آئی ہے. جی جناب، آپ کی سورہ فاتحہ اپنی کسی کتاب کی لکھی ہوئی ہوگی. یہ ہمارے اللہ کے کلام قرآن کریم کی سورہ فاتحہ نہیں ہے. کیا پڑھ رہے ہو تم؟ مطلب دین سیکھا نہیں، فرائض، ارکان، شرائط کیا کیا ہے، کیسے ہونا چاہیے سیکھا نہیں، بس شوق میں اپنا نماز پڑھنے کی کوشش. یہ ہے وہ درجہ. پڑھنے کے باوجود ڈنڈے بجیں گے. ہاں، اس لیے پہلے سیکھنی چاہیے. اس کے ارکان کیا ہیں، شرائط کیا ہے، طہارت کیسے ہے، استنجا کیسے ہے، وضو کیسے ہے، غسل کیسے ہے. ٹھیک ہے، آداب کی رعایت اللہ والے کرتے ہیں، آپ سے نہیں ہو سکی. چلو ٹھیک ہے، میں کہتا ہوں کہ سنتوں کبھی اگر رعایت نہ ہوئی تو نور تو نکل گیا نماز سے، لیکن کم از کم یہ ہے کہ نماز تو ہو جائے گی. مگر شرائط و ارکان جو ضروری ہے، اس کے فرائض جو ضروری ہے، انہیں کا پتہ نہیں ہے. اسی میں مثلا تکبیر کی نیت کر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. کہیں بھی حمزہ بڑھایا، گئے کام سے. یہ میں نے ایک چھوٹا سا نمونہ سمجھانے کے لیے. اس کے بعد جو ہے نمبر دو ہے محاسب، حساب و کتاب. نیت تو باندھی، لیکن بیچارہ رات دن کہنے رہتا ہے اس میں. تو نیت تو باندھ لی، لیکن نیت باندھنے کے بعد چکر کاٹ رہا ہے، پتہ نہیں کہاں گھوم رہا ہے. اور یہ جو آج کل بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کے چکر ہیں، اور مووی اور فلمیں ہیں،
اور یوٹیوب اور فیس بک اور پتہ نہیں کہاں کی اعلیٰ بلا، اس الفتن میں جو فتنوں کی ماں سردار اور جڑ ہے اس وقت، شاہ عبدالعلی فرمایا کرتے تھے ٹی وی کو زہریلے سانپوں کا پٹارا، اور وہ تو ٹی وی چھوٹا سا تھا، مطلب اس میں تو وہ باہر کے وہ جو ہوتے پتہ نہیں کیا بولتے تھے اس کو، وہ لگاؤ تو آئیں گی فلمیں، نہ لگاؤ تو نہیں آئیں گی۔ اس کے اندر یہ جو یہ آلہ ہے، اس میں تو دنیا بھر کی گندگی، غلاظت، اتنی غلاظت کہ میں آپ سے مسجد میں وہ الفاظ بھی بیان کرنا اچھا نہیں سمجھوں گا کہ اتنی کیا کیا غلاظت اس میں بھری ہے۔ اسی لیے اس نے ماں اور بیٹے کا رشتہ کتنا پاکیزہ تھا جی، کتنا صاف ستھرا تھا، ختم ہو گیا۔ بہو اور خسر اور فلاں اور فلاں اور فلاں اور فلاں، روز قصے، بھائی بہن کا رشتہ روز قصے پیش آ رہے ہیں۔ خیر جی، ہمیں آپ بتاؤ نمبر 2 کیا ہے؟ نمبر 2 یہ ہے کہ نماز میں جسم کے ساتھ کھڑا ہوا ہے لیکن دل نہ معلوم کہاں کے چکر کاٹ رہا ہے، کچھ پتہ نہیں نماز کیا پہلے پڑھا، امام صاحب کے پیچھے گیا اللہ اکبر، اور اس کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، دل پہ ہاتھ رکھ کے قسم کھا کے کہہ سکتے ہو تمہیں نماز میں کچھ دیر کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کا خیال آیا، دھیان آیا؟ کبھی اگر میں پوچھوں طلبا سے، پوچھوں گا نہیں کیونکہ یہ ادب کی بات نہیں ہے کہ میں آپ کو یہاں امتحان لینا شروع کر دوں، لیکن اگر پوچھوں ہاں بھائی تم نے جو رکوع کیا سچ بتانا، حالت رکوع میں صرف جسم جھکا ہوا تھا یا دل بھی جھکا ہوا تھا؟ ہماری سجدہ تم کر رہے تھے، تمہیں سجدے میں اللہ کی تسبیح بڑائی اور عظمت اور ربوبیت کا کچھ تھوڑا بہت خیال آیا تھا؟ یہ بقول حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ رٹے رٹائے جملے ہیں، نیت باندھی اور پڑھتے جا کے کہاں پہنچ گئے؟ سلام پر۔ پیارو وقت سے پہلے، ہاں آخری زندگی کی گھڑی آنے سے پہلے نماز کو کیا بنا لو؟ نماز بنا لو۔ میں تو بھائی اس پر بہت زور دیتا ہوں، صاف بات بتا رہا ہوں آپ لوگوں کو۔ میرا ماننا یہ ہے کہ سلوک تصوف کی چھوٹی چھوٹی باتیں جن میں ہم پڑے رہتے ہیں، پیر صاحب نے یہ کہا، شیخ نے یہ کہا، حضرت نے یہ کہا، فلاں حضرت نے یہ کہا، آج بڑی اچھی کلپ آئی، آج بڑا اچھا مضمون آیا، اس کو فارورڈ کر دو، اس کو فارورڈ کر دو۔ میں صاف صاف کہتا ہوں، نماز کو اگر ایک ایمان والے نے قیمتی بنا لیا، سمجھ لو دین کے سارے شعبے خود بخود قیمتی اور شاندار ہونے شروع ہو جائے گے۔ بالکل طے شدہ بات ہے یہ، کیوں ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ لیکن نماز تو ہو، نماز تو ہو۔ یہ جو موبائل ہے، موبائل ابھی بچے یہاں پڑھیں گے بہت اچھے ہیں، لیکن جب گھروں میں جائیں گے اپنی امی سے لڑتے ہیں، ضد کرتے ہیں۔ ہم یہاں ٹرین میں بیٹھے، روڈ سے بند ہو گئے اور وہ ادھر سے آئے اور پتہ نہیں کہاں سے آئے، اور زندگی کا ایک یادگار سفر تو پہلے کیا تھا 2013 میں جب وہ سلائیڈنگ میں ہم پھنسے تھے۔ یہاں ایک یادگار سفر یہ کیا ہے کہ تقریباً 7 گھنٹے میں جموں سے ادھر پہنچے، پتہ نہیں کون سی جگہ، وہاں سے پھر ٹرین میں، تو میرے بالکل سامنے بچہ بیٹھا تھا، میں نہیں سمجھتا کہ اس کے 4 سال 5 سال سے زیادہ ہوگی، اور بس وہ موبائل کھولے بیٹھا۔ تو میرے ایک ساتھی نے کہا حضرت پتہ ہے کیا کر رہا؟ یہ انڈین ہندو وہ فلمیں وغیرہ دیکھ رہا ہے، اور اس کی ماں وہیں پاس میں بیٹھی، اور اگر وہ ماں چھینتی ہے اس سے تو مکے بجاتا ہے، اس کے مکے، دے مجھے، یہاں تک کہ اسے دیتی ہے۔ تو اے طالب علم ہو، تم مدرسے میں پڑھتے بھی ہو، طلبہ بھی ہیں، یہاں ایک بات میری اچھی طرح کان کھول کے سن لینا، اچھی طرح سن لینا، دل کے کانوں سے سن لینا، دل کے دل پہ نقش کر لینا۔ اس دل کی مثال ایک برتن کی ہے، جیسے کنچ کا گلاس ہو اور آپ اس میں دودھ ڈال کے ماشاءاللہ دودھ ڈالا اور شہد ڈالا کشمیر کا شاندار والا اور کچھ زعفران وغیرہ ڈال کے سردیوں کے موسم میں اماں کو جا کے دیا، ابا کو دیا، بجان لیجیے رات کو سوتے وقت، تو ابا بڑی دعائیں دیں گے، جزاک اللہ، شاباش بیٹا شاباش، اللہ تجھے خوش رکھے، اور یہ فلاں، اور سے سنا کیا کہوں گا؟ اگلے دن اس برتن میں تھوڑا سا پیشاب ڈالا، لگا دیا اس میں،
تھوڑا سا پاخانہ ایک کنارے پہ سے لگایا اور پھر اس میں سفید سفید دودھ ڈالا اور وہ سب نظر آتا ہے، گلاس کنچ کا گلاس. ابا کو جا کے دو گے تو سب سے پہلے تو ابا لگائے گا ایک زوردار تھپڑ لگائے گا، ڈانٹے گا، نکالے گا، گیٹ آؤٹ فرام مائی ہاؤس، نکل جائے یہاں سے بدتمیز نالائق، میری گستاخی کر رہا ہے، شرم نہیں آئی تجھے، کیا کیا ہے تم نے؟ تو میرے پیارے پیارے طلبا اور میرے پیارے پیارے مسلمانوں، یہ دل یہ ایک برتن کی طرح ہے. یہ جو ہمیں کلمہ ملا ہے، کلمہ اسلام والا، اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ کلمہ طیبہ، پاکیزہ کلمہ. قرآن اس سے بڑھ کر پاکیزہ کوئی کلام ہے؟ تسبیح، تقدیس، درود، استغفار، یہ جو کچھ ہے، اور یہ علوم احادیث، حدیث کے جو علم ہے، قرآن کے جو علوم ہیں، میرے پیاروں یہ سارے پاکیزہ ہیں. تو اگر تم نے اس برتن کو گندا کیا، تو اگر ایک باپ تمہارا غیرت رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ بہت زیادہ غیرت والے ہیں، تمہارے سینے سے قرآن بھی کھینچ لیں گے اور خطرہ ہے کہ کہیں ایمان بھی نہ کھینچ لے. اس لیے دنیا میں اس وقت میں ایمان سے نکلنے والی بچے بچیاں بہت بڑی تعداد میں، بہت بڑی تعداد میں. اس موبائل کی گندگیوں سے جب یہ دل گندا ہوتا ہے، نماز پڑھتا ہوں مگر جی نہیں لگتا. حضرت آپ نے کہا رات کو تہجد موقع دعا مانگا کرو. اللہ تعالیٰ اعلان کرتے ہیں آسمان دنیا پر، کوئی سائل ہو، بھکاری ہو تو میں دے دوں، کوئی مغفرت طلب کرنے والا ہو تو میں بخش دوں، اور کوئی دعا کرنے والا ہو تو میں قبول کر لوں. حضرت آپ کی تقریر تو صحیح، لیکن پتہ نہیں اٹھا ہی نہیں چاہتا، جی ہی نہیں چاہتا. دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہوں، دل ہی نہیں لگتا. لوگوں کو دیکھتا ہوں، لوگ تو روتے ہیں دعاؤں میں، مجھے رونا تو کہاں، میرا تو دل ہی نہیں چلتا. تو ارے میرے نادان دوست، تیرا دل کیسے چلے؟ تو نے اس میں گندگی بھر رکھی ہے، کباڑا بھر رکھا ہے، ہاں میں کشیل بھر رکھا ہے، بدبو ہے اس کے اندر تیرے دل میں، اس کی ظلمت سارے دل میں پھیلی ہے، تو نے اس میں زہر بھر رکھا ہے. یہ دل زہر بھر رکھا ہے. کہاں سے مولوی صاحب زہر بھر لیا؟ حدیث شریف سے سن لو، النظر سهم من سهام ابلیس مسموم. نظر ابلیس کے تیروں میں سے ایک زہریلا تیر ہے. تو نظر جب تم نے ڈالی گندی جگہ پر، غلط جگہ پر، تو وہاں سے نظر کے راستے سے زہر کہاں چلا گیا؟ دل زہر آلود ہو گیا. اسی لیے ایمانی موت ہو جاتی ہے. لڑکا لڑکی کو لے کے بھاگ گیا غیر مسلم، اور مسلم لڑکی غیر مسلم لڑکے، یہ ہے ایمانی موت. جسم پر زہریلا تیر مارو گے تو جسم مر جائے گا، مردہ ہو جائے گا. تو اسی طرح اگر یہاں دل میں زہر جائے گا تو ایمانی موت ہو جائے گی. اس لیے دل سے سب کچھ نکل چکا ہوتا ہے. اب نماز میں کیا جی لگے گا؟ آیا بس ایک رسمی طور پر ذرا تھوڑا یہ کیا اور چلا گیا. میرے عزیزوں، بہت سی باتیں ہیں کرنے کی. ہاں دل جو ہے، ہمارے حضرت شاہ مسیح اللہ جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ بڑے پیارے پیارے چھوٹے چھوٹے جملے ارشاد فرمایا کرتے تھے. فرماتے تھے ایک زبان، ایک دل، ایک اللہ کے لیے ہے. یہ دل، چلو بیان لمبا ہو جائے گا، مضمون رہ جائے گا، باتیں تو بہت سی آتی ہے دل میں. وقت یہ ہے کہ اس وقت پھر پڑھائی بھی ہے، لوگ اپنے کاموں پہ بھی جاتے ہیں. تو یہ دوسرا درجہ ہے میرے عزیزوں، یہ دوسرا درجہ ہے. کیا ہے دوسرا درجہ؟ کہ دل مستحضر رہے. اگر ادھر ادھر چلے گا، قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. خشوع دونوں چاہیے. بدن کے اعضاء بھی بالکل اس طرح سے رہیں ہمارے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سکھایا. ظاہری بدن کے اعضاء اور خشوع. حکیم المتھانی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے، اللہ کے یہاں نماز کی قبولیت کے لیے دل کا استحضار نماز میں شرط ہے. ہاں مفتی فتویٰ دے دے گا جب آپ کہیں گے میں نے وضو وغیرہ کر کے طہارت کر کے اس طرح نماز پڑھ لی، وہ کہے گا نماز ہو گئی، ذمہ میں سے ثابت ہو گئی. لیکن یہ نماز مقبول ہو، اور مقبول ہو کر اللہ کے ہاں اس پر کیا ملے؟ ثواب ملے. یہ جب ہی ہوگی جب دل مستحضر ہو. دل مستحضر نہ ہو تو کوئی حاصل نہیں ہے. نہیں، یہ نہ کہو دل مستحضر نہ ہو تو بارگاہ خداوندی میں وہ نماز کیا نہیں ہے؟ مقبول
آگے بڑھ جاؤ. اسے کہتے ہیں یہ محاسب والا درجہ تھا. پوچھ تاچھ ہوگی کیوں ایسا کیا. نمبر 3 مکفر عنہ، درگزر کر دیا جائے گا، معاف کر دیا جائے گا، معافی دے دی جائے گی. بس انشاءاللہ 2-4 منٹ میں یہ مضمون پورا کر کے ختم کرتا ہوں. اس کے بارے میں لکھا ہے وساوس آتے ہیں، خیالات آتے ہیں، لیکن اللہ والوں کے پاس رہ کر یہ سیکھ گیا، یہ جان گیا کہ یہ جو شیطان، نفس و شیطان کی طرف سے وساوس ہے، ان سے ٹکر کیسے لینی ہے، ان کا مقابلہ کیسے کرنا ہے، نماز کو خشوع و خضوع والی کیسے بنانی. 5-10 منٹ کا مضمون ہے، لیکن یہ جاننے کی چیز ہے. ابھی وقت نہیں، ابھی وقت کم ہے، مگر یہ جاننے کی چیز ہے. بہرحال حضرت تھانوی قدس سرہ نے فرمایا جو کلمات نمازوں میں پڑھ رہے ہو ان کے معانی جان لو اور دل اپنا معانی کی طرف رکھو. اور قاعدہ یہ ہے کہ انسان کا دل ایک وقت میں 2 چیزوں کی طرف نہیں چلتا. تو جب آپ نے مثلا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں میرے اس اللہ کے لیے جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے، وہ بڑا رحمان ہے، رحیم ہے، وہ یوم جزا کا یہ دل میں چل رہے ہو ساتھ ساتھ. امام غزالی رحمۃ اللہ نے اسی بات کو فرمایا، زبان کے چلنے کے ساتھ ساتھ دل بھی کیا چل رہا ہو، ساتھ ساتھ چل رہا. جب سبحان ربی العظیم تو اللہ کی ربوبیت، اللہ کی عظمت، باقی پیارو یہ مضامین سیکھنے کے ہیں، اس کے بغیر نماز جاندار نہیں بنے گی. تو خیر جو وساوس آوے تو ٹکر لے. وساوس تو آتے ہیں، آئیں گے، لیکن ہم ان کا مقابلہ کریں تو یہ وہ شخص ہے جسے اللہ تعالی معافی دے دیں گے. نمبر 4 مصابن، اللہ والوں کے پاس رہا اور ماشاءاللہ سیکھا اور یہ سب چیزیں سیکھی، خشوع و خضوع کی نماز کی اہمیت عظمت دل میں بیٹھی اور پھر نماز پڑھنا سیکھا. ان لوگوں سے جو خشوع و خضوع سے نماز پڑھتے ہیں ان کی صحبت میں رہ کر ایک مدت تک، تو یہ پورے دھیان سے پوری توجہ سے نماز پڑھتا ہے. تو بھائیو جتنا آپ نے قرآن و حدیث میں نماز پڑھنے پر ثواب فضائل جتنے سنے ہیں وہ اس نمبر 4 والی نماز پر ہے. اسے درجہ دیا جائے گا، بدلہ دیا جائے گا. اس کے بعد بھی کوئی درجہ ہے؟ ہاں، اس کے بعد بھی ایک درجہ ہے، وہ ہے صلاۃ المقربین. اللہ کے ایسے مقرب بندے جن کے لیے یہ حدیث پاک میں آیا نا کہ قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے. اور حدیث پاک میں کیا آیا؟ الصلاۃ معراج المومن، نماز مومن کی معراج ہے. اور صحابہ کی نماز کیسے ہوتی تھی؟ تیر لگ گیا، بدن پہ خون نکل رہا ہے، لیکن جو قرآن پڑھ رہے ہیں اس کے جو مضامین ہیں اس میں جو تدبر اور غور ہو رہا ہے کچھ پتہ نہیں چل رہا. مچھر نے کاٹا یا چیونٹی نے کاٹا یا تیر لگا یا چاقو لگا یا کیا ہوا پتہ ہی نہیں، بے خبر. یعنی کھو جانا. نماز جب پڑھی جیسے میں مثال دیتا ہوں، پیاسا اسے پانی ملے تو وہ جس وقت وہ بے انتہا پیاسا اور پانی ملے کھو جاتا ہے، پھر اسے کسی چیز کا ہوش نہیں رہتا. بھوکا اسے کھانا ملے. یہ بات ہے بظاہر سمجھ میں آ جائے گی، بزرگوں کی یہ مجلس ہے، عام لوگوں کو نہیں آئے گی. حضرت علی ندوی رحمۃ اللہ نے تاریخ دعوت و عزیمت میں سید احمد شہید کا قصہ لکھا ہے. کسی عالم نے کہا ہمیں کوئی نماز پڑھواؤ خشوع و خضوع کی. جب ہم جانیں گے تو حضرت احمد شہید رحمۃ اللہ نے ایک دن کہا مولوی صاحب اللہ کے لیے اٹھیے، اللہ کے لیے وضو کیجیے، جائیے اللہ کے لیے نماز پڑھو. کہتے ہیں کہ ایسا کرنٹ لگ رہا تھا کہ کوئی اور ہی عالم تھا. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ اب جو میں نے نماز پڑھی، 2 پڑھی اور 4 پڑھی اور 6 پڑھی اور 8 پڑھی اور ایسا کھو گیا میں نماز میں کہ اس دن سمجھ میں آ رہا تھا کہ صحابہ کس طرح نماز پڑھتے ہوں گے. علی کل حال یہ 5واں درجہ ہو گیا. میں تو بالکل ذہن میں کچھ اور لے کے بیٹھا تھا، لیکن ہمارے حضرت والا عالم باللہ حضرت شاکی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جب دل میں قوت سے کوئی بات آئے بیٹھنے کے بعد اور اخلاص سے کوئی بیان کرنے والا ہو، اس کے پیش نظر کوئی چیزیں نہ ہوں، تو پھر سمجھ لو وہ اس مجلس میں بہت سے لوگوں کی ضرورت ہے، بس اسے بیان کر دو.
اور پھر افسوس نہ کرو کہ یہ بیان کرنا تھا یہ رہ گیا. امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے 5 لاکھ حدیثوں میں سے 4 حدیثیں نکالی ہے اور یہ فرمایا یکفی الانسان، انسان کو یہ 4 حدیثیں کافی ہے پورے دین پر عمل کرنے کے لیے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے 5 نکالی ہے. وہ سوچا تھا میں نے بیان کرنے کو، لیکن جو ہو گیا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اور حق سبحانہ و تعالی، حق جل وعلا محض اپنے فضل و کرم سے اللہ ہم پر رحم فرما کر ہم سب کو خشوع و خضوع والی نماز، مقربین والی نماز اللہ عطا فرمائے. سوال یہ اللہ کا فضل ہوا ہے کہ میرے دل میں بات آئی، اللہ کا کرم ہوا ہے دل میں آئی، ورنہ میں جاتا تو مجھے کافی احساس رہتا کہ یار یہ بات تو بہت ضروری تھی. ہمارے بزرگوں نے فرمایا ہے صرف ڈراؤ نہیں لوگوں کو کہ بس ڈرا دیا، ہم بھی چلے جا کے سوچ رہے یار وہ مول صاحب نے تو کہا چلو چھوڑو یار کیا نماز پڑھیں گے ہم سے تو ہوتی. تو میرے پیارو یہ 1 بات 2 بات اور سن لو، بس بہت ہی جلدی میں بتاتا ہوں. سوال عجیب مولوی صاحب یہ جو زندگی پر ہم اس طرح نمازیں پڑھی اب ان کا کیا ہوگا؟ تو یہ ایسی بات ہے جب آپ سنو گے میرا جواب تو کہو گے ارے واہ واہ آج تو مولانا نے دل خوش کر دیا، ان کو تو مٹھائی کھلانی چاہیے. جواب یہ ہے ہمارا رحمان الرحیم کریم اللہ ایسا کریم ہے. 2 رکعت توبہ کی پڑھو اور وہ بھی شرط نہیں ہے، متوجہ اللہ ہو کے بیٹھو اور درد دل سے ایک آہ نکالو، ہائے میرے رب کیا ہوگا میری ان نمازوں کا، مولا مجھے معاف کر دے. تو میرے دوستوں وہ ساری خراب پڑی ہوئی نمازیں ہمارے اور آپ کے نام اعمال میں اعلیٰ درجے کی نمازوں میں لکھ دی جائے گی. ہاں یہ بات ضروری تھی بتانی، بس اس کے لیے ایک چھوٹی سی شرط ہے کہ یہاں سے ارادہ کر کے اٹھو کہ آئندہ سے یعنی ابھی اشراق جو پڑھیں گے ابھی سے اور ظہر 5ویں نمبر کی نماز پڑھنے کی ہمیں کیا کرنی ہے کوشش، اور اس کو سیکھنا ہے، اس کا عزم ہو. توبہ توبہ صرف اسے نہیں کہتے بس زبان سے بول دیے، آئندہ کے لیے کیا بھی ہو، عزم بھی ہو. یہ جو خطا ہوئی ہم سے الہ العالمین بس آئندہ جمنا ہے اس پر اور مضبوطی کے ساتھ اپنی نماز کو صحیح کرنے کی جدوجہد میں لگنا ہے. تو میرے پیارو میں غلط باتیں نہیں بتاتا کہ آپ کو ویسے دل خوش کر رہا ہوں، بلکہ سچی حقیقت بتا رہا ہوں. ایک شخص جس نے اس طرح نمازیں پڑھی ہو، اور حاجی امداد اللہ بہادر مکی رحمۃ اللہ نے فرمایا ہے میاں یہ اٹھک بیٹھک بھی ہماری کل قیامت کے میدان میں اس کی جو قیمت لگے گی اس وقت پتہ چلے گا. اور ایک بات اور سن لو، جب یہ سارا جسم لے کے آئے ہو اللہ تعالیٰ سے کہا کرو یا اللہ تعالیٰ میرے بس میں یہ تھا، میں سارا جسم لے کے آ گیا ہوں، سر کے بالوں سے پیروں کے ناخن تک سارے جسم سے میں نے رکوع کیا، سجدہ کیا، قیام کیا، سارے جسم کو آپ کے سامنے جھکایا. مولا یہ جو دل ہے یہ میرے قابو میں نہیں آ رہا ہے، اے اللہ مجھے معاف کر دیں اور اس دل میں بھی ایسی عظمت اپنی ڈال دیں کہ یہ بھی آپ کی عظمت میں رکوع سجود اور قیام میں ایسا جھکا رہے کہ پتہ چلے مجھے کہ میں آپ کی بارگاہ میں کھڑا ہوں. تو انشاءاللہ یہ نمازیں بہت قیمتی بن جائیں گی. ہاں ہمارے یہاں امید حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے 40 سال اللہ کی رحمت بیان کی، خیال آیا بس میں رحمت ہی رحمت بتا رہا ہوں، دوسری چیزیں تو دل میں یہ غیب سے آواز آئی کہ اچھا بس 40 سال پر میری رحمت ختم. اس لیے حضرت نے فرمایا ہے کہ جہاں اس قسم کے مضامین ہوں بیان کرنا ضروری ہے، اصلاحی مضامین، لیکن وہیں ترغیب کی باتیں بھی ہونی چاہیے، شوق ہمت دلانے کی، دل مومن کا خوشی محسوس کرے. صرف ان کو ڈرا دیا جائے گا کچھ نہیں ہے تمہاری نماز، یہ کچھ نہیں ہے. بہرحال تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے بھائی ہمیں صحیح معنی میں اپنی بندگی کی توفیق دے. جب تک دنیا سے گئے نہیں میرے عزیزوں موقع ہے، لیکن جس دن جانے کا وقت ہو جائے گا سب موقع نکل جائیں گے. سوال جانے کا وقت کب ہے؟ میری تو ابھی 40 سال ہوئی، ابھی تو تقریباً 60-65 ہے نا ایوریج، تو ابھی تو 20-25 ہے. یہ خیال
جانے کب آ جائے تجھ کو رب سے پیغام اجل، جانے کب آ جائے تجھ کو رب سے پیغام اجل، راہ گم کردہ نفس کو اس کی گمراہی سے موڑ، تو نے جو رب سے کیا تھا عہد و پیمان ازل، نفس دشمن کی وجہ سے اس کو اے ظالم نہ توڑ، اور خاک ہو جائیں گے قبروں میں حسینوں کے بدن، عارضی دل بھر کی خاطر راہ پیغمبر نہ چھوڑ۔ آج اشعار پڑھے نہیں گئے، میں جب باتیں کرتا ہوں تو مجھے حضرت کے اشعار بہت یاد آتے ہیں، چلتے چلتے چلو یہ حق بھی حضرت کا ادا ہو گیا۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ عشاء کا وقت ہو گیا، پڑھ لیجئے نماز دوستو، یہ ہمیں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی برکت سے امت میں ہے کیسا محروم ہے وہ شخص جو اتنی فضیلت والے اعمال سے فائدہ نہ اٹھائے۔ 2-4 رکعت اشراق کی پڑھی، کیا فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام؟ حجۃ وعمرۃ تامۃ تامۃ تامۃ، فدا ہو جانا چاہیے ہم کو ان جملوں پہ، فدا ہو جانا چاہیے۔ مکمل حج، مکمل عمرہ، مکمل حج، مکمل عمرہ، مکمل حج، مکمل عمرہ، 3 مرتبہ فرماتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ پھر اس سے ہم محروم رہے، پوری زندگی کبھی نہیں چھوڑنی چاہیے۔ ہاں کبھی کوئی عارض ہو، کوئی معاملہ ہو، چلیے سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ۔